الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور اس خوبصورت سی دعا کے ساتھ ایک اور دعا، اور وہ دعا ہے یا اللہ فتنوں کے اس دور میں میری ہر ماں کو، بہن کو، بیٹی کو دین پر ثابت قدم رکھ، ہر میں فرقہ واریت سے نجات عطا فرما دے اور ہمیں ایک امت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 days جرنی توحید سے اصلاح زندگی تک، ڈے 13، اور آج کا ہمارا ٹاسک ہے لوگوں سے امید توڑ کر اللہ سے جوڑنا۔ پیاری بہنوں، بہت ہی گہرا موضوع ہے، بہت ہی گہرا ٹاسک ہے آج کا۔ سوچیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی انسان سے بہت امید لگائی ہو، بہت بھروسہ کیا ہو، اور پھر وہ امید ٹوٹ گئی؟ کیا کبھی کسی کے وعدے، کسی کے ساتھ، کسی کے الفاظ آپ کے لیے سہارا بنے ہوں کہ فلاں انسان میری زندگی کے اندھیروں میں روشنی کی طرح ہے، اور پھر وہی سہارا کمزور پڑ گیا ہو اور ٹوٹ گیا ہو؟ یاد رکھیے گا، یہ دنیا اسی کا نام ہے اور یہ دنیا اسی پر قائم ہے۔ یہاں پر جتنے سہارے ہیں آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا، سب سہارے عارضی ہیں، خاص کر اس انسان کے لیے جو انسان تھوڑا، یا پھر میں کہتی ہوں کچھ معمولی دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب وہ اللہ سے ہٹ کے دنیاوی سہاروں کی طرف لو لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان سہاروں کی اصلیت اس پر نہ کھولے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک جملہ یقین کیجئے گا میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ ہی ہر کام کے لیے کافی، اور اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو تھا، جو ہے، جو رہے گا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ انسانوں سے امید توڑ کر اللہ سے تعلق کیسے مضبوط کیا جائے۔ پیاری بہنوں، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ انسانوں سے امید لگا لیتا ہے، یہ اس کی کمزوری ہے، میری، آپ کی، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی۔ حالانکہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، وہ خود بدل جاتا ہے انسان جو ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خود محتاج ہے، بدل جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان خود وعدے پورے نہیں کر پاتا، لیکن پھر بھی دل اس امید سے باندھ لیتا ہے کہ نہیں، فلاں سہارا میرے لیے بہت بہترین ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دل ٹوٹتا ہے، اور پھر دل ہی نہیں ٹوٹتا بلکہ انسان تھک جاتا ہے۔ اور توحید کا ایک بڑا اصول یہ ہے کہ دل کو مخلوق سے ہٹا کر اللہ سے جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بہت گہرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں۔ تو یہ سوال نہیں بلکہ یہ یقین دلانے والا اعلان ہے۔ جب دل دنیا کے ہر سہارے سے تھکتا ہے نا، تو یہ ایک جملہ یقین کیجئے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کے بندے سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ ایک ہم ہی جو ہیں دنیا کے سہاروں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے کیا کافی نہیں ہوں؟ تو جب اللہ کافی ہے تو پھر دل کسی اور کے در پر کیوں جائے؟ پھر دل کسی اور کے در پہ کیوں جا کے منتیں کرے؟ پھر دل کسی اور کے در پہ کیوں گرے؟ وہ دل اللہ کے پاس کیوں نہ جائے؟ وہ دل اللہ کے در پر کیوں نہ جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ یہ حدیث انسان کو سیدھا اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ آج کے دور میں دل ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ امید رکھتے ہیں، اور جب وہ امید پوری نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مومن کا اصل اصول یہ ہے کہ لوگ وسیلہ ہیں، اللہ دینے والا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنا دل لوگوں کے ساتھ باندھ لیا تو ہر وقت یہ ٹوٹے گا، اور اگر آپ نے اپنا دل اللہ سے جوڑ لیا تو یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ وہ سہارا ہے جو کبھی نہیں گرتا اور نہ گرنے دیتا ہے۔ اللہ وہ وعدہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ وہ محبت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی۔
تو دعا کریں خود سے کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اور خود سے سوال کریں. پہلا سوال، کیا میں لوگوں سے زیادہ امیدیں لگاتی ہوں؟ اور ایک اور سوال اس کے ساتھ جوڑوں گی، کیا میں لوگوں سے زیادہ امیدیں لگاتی تھی؟ اگر تو تھی تو خود کو مبارک دیں کہ الحمدللہ اب آپ کو جینے کا مقصد مل گیا، اب نہیں لگانی امیدیں، صرف اب اللہ سے لگیں گی. پھر دوسرا سوال، کیا میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتی ہوں؟ پھر تیسرا سوال، کیا میں مایوس اس وقت ہوتی ہوں جب لوگ ساتھ نہیں دیتے؟ نمبر 4 کہ کیا میں نے اپنے دل کو اللہ سے جوڑ رکھا ہے؟ پانچواں سوال، کیا میں نے اپنی امیدوں کا مرکز بدلنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں لوگوں سے امید توڑ کر صرف اپنے سے جوڑ دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو غیر اللہ کے سہاروں سے پاک کر دے، ہمیں اپنا کافی ہونا سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنانا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.